بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے اور ہمارا ٹاپک کہ محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل۔ ہم نے کل چند ایک پوائنٹس پڑھے تھے جس میں ہم نے پڑھا زبان اور طرز معاشرت میں فرق، کہ زبان اور طرز معاشرت میں فرق بھی محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب ہے۔ زبان اور طرز معاشرت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی زبان ایک علاقے کی اور دوسرے علاقے کی اور ہوتی ہے۔ جو مزدور ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر دوسری زبان بولی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زبان اگر انہیں آ بھی جائے تھوڑی بہت تو اس کو بولنے میں ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ اسی ہچکچاہٹ کی بنا پر حرکت پذیری نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسم و رواج، مختلف علاقوں کے رسم و رواج میں بھی فرق پایا جاتا ہے، لہٰذا نئے علاقوں اور نئے ماحول میں مزدور جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی پسماندگی کی وجہ سے بھی مزدور اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ مذہبی اختلافات، اپنے گھر اور وطن سے محبت، حکومت کی طرف سے پابندیاں، بد امنی اور عدم استحکام، یہ تمام وجوہات کی بنا پر مزدور ایک علاقے کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سماجی تعصبات۔ سماجی تعصبات بھی مزدوروں کو ایک جگہ چھوڑنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ پہلے کے مقابلے میں اب معاشرے میں کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور ذات پات کی تفریق پہلے سے کم ہے، تاہم اکثر ممالک میں آج بھی کسی شخص کی سماجی حیثیت کا اندازہ اس کے خاندان سے لگایا جاتا ہے۔ خاص طور پر محنت کی عمودی حرکت پذیری ذات پات اونچ نیچ کی تفریق کی وجہ سے بہت ہوتی ہے، تو سماجی تعصبات کی بنا پر بھی مزدور ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے مزدوروں کا غیر تربیت یافتہ ہونا۔ مزدوروں کا غیر تربیت یافتہ ہونا بھی محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالتا ہے، چونکہ بے ہنر اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے لیے ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی حرکت پذیری کم ہوتی ہے۔ جو ہنرمند اور تربیت یافتہ مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی
کہ وہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں یا ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں جائیں، کیونکہ وہ کسی بھی طرح کے کام، مشکل کام بھی جو تربیت یافتہ اور ہنرمند افراد ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جو مزدور غیر تربیت یافتہ ہیں ان کے لیے ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ حرکت پذیری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد بہتر مواقع سے لا علمی۔ دوسری جگہوں پر روزگار کے بہتر مواقع سے لا علمی کی بنا پر محنت کی حرکت پذیری کم ہوتی ہے۔ مزدور جب جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر دوسرے علاقے میں بہتر مواقع ہوں اور اس کو علم ہی نہ ہو کہ دوسرے علاقے میں بہترین روزگار کے مواقع ہیں، اسی لا علمی کی وجہ سے وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد سیاسی نظاموں میں اختلافات۔ مختلف ممالک میں مختلف سیاسی نظام رائج ہیں، لہٰذا ان کے قوانین اور آئین میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان اختلافات کی بنا پر مزدور دوسرے ممالک میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تھے وہ عوامل جو محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنتے تھے۔ اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے پاکستان میں آبادی کی بلند شرح افزائش کے مسائل۔ پاکستان میں آبادی کی بلند شرح افزائش کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلند شرح افزائش ہے کیا؟ بلند شرح افزائش سے مراد پہلے ہے شرح افزائش۔ شرح افزائش گروتھ ریٹ۔ پاکستان میں آبادی کی شرح کیا ہے، کس شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ پاکستان میں شرح افزائش آبادی کے بڑھنے کی افزائش جو شرح ہے وہ بلند ہے، بلند شرح افزائش ہے۔ پاکستان میں بلند شرح افزائش ہے۔ پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس کے ہم پہلے دیکھتے ہیں انسانی ذرائع کسی ملک کی اقتصادی ترقی میں ایک متحرک عامل کی حیثیت سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی ذرائع، یہ پیج نمبر ہے اسٹوڈینٹس 286۔ بحثیت پیدا کنندہ اور بحثیت صارفین دونوں صورتوں میں آبادی کے کردار کا انحصار مقداری اور صفاتی لحاظ سے مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں پہلی بار مردم شماری 1871 میں ہوئی، جبکہ آزادی کے بعد پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں کی گئی۔ اب اسٹوڈینٹس دیکھیے گا کل آبادی، جس کے مطابق کل آبادی
33,774 افراد پر مشتمل تھی۔ دوسری بار 1961 میں، تیسری بار 1972 میں اور چوتھی بار 1981 میں، جبکہ پانچویں بار 1998 میں مردم شماری کی گئی، جس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ چھٹی بار مردم شماری مارچ میں 2017 میں کی گئی۔ اس کے بعد 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا تخمینہ 212 ملین افراد یعنی کہ 22 کروڑ افراد لگایا گیا، جبکہ آبادی کی سالانہ افزائش شرح تبدیل ہوتی رہی، جو کہ اس وقت 2.40% سالانہ بتائی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، نیچے ہمیں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں ہمیں پہلے کالم میں دیا گیا کہ مردم شماری کا سال کس سال مردم شماری کی گئی، اس کے بعد کل آبادی بتائی گئی، اس کے بعد فیصد سالانہ شرح افزائش بتائی گئی، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ تو ہمیں پاکستان میں آبادی کی شرح افزائش خاصی بلند رہی، جس کی ہم اہم وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اہم وجوہات کیا کیا ہیں؟ اکثریت کا جاہل، ان پڑھ اور قدامت پرست ہونے کی وجہ سے خاندانی منصوبہ پر عمل کرنے پر آمادہ نہ ہونا، آب و ہوا گرم مرطوب ہونے کی وجہ سے لوگ جلد سن ملبوت پہنچ جاتے ہیں، لہذا چھوٹی عمر میں شادی کے نتیجہ میں کثرت کا اولاد ہونا، لوگوں کا مذہبی نقطہ نظر سے ضبط نفس اور خاندانی منصوبہ بندی کو اچھا تصور نہ کرنا، دیہی آبادی کا قدامت پسندی کا شکار ہونا اور اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر بچے کو پیدا کرنا، خاص طور پر بیٹوں کو پیدا کرنا، تعلیم اور صنعت افروز کی کمی۔ اسٹوڈنٹس، یہ چند وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہمارے ملک میں شرح افزائش بلند ہے۔ پہلے کہ لوگ ان پڑھ اور قدامت پرست ہیں، یہ منصوبہ خاندانی منصوبہ بندی کے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے پاکستان میں آبادی کی شرح افزائش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لوگ مذہبی نقطہ نظر سے خاندانی منصوبہ بندی کو اچھا تصور نہیں کرتے اور آبادی میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیہی علاقوں میں لوگ اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بڑھاپے کا سہارا نہیں سمجھتے اپنی اولاد کو، وہ اتنی کمائی کر لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کی پینشنز وغیرہ ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان میں اپنی اولاد کو خاصا بڑھاپے کا سہارا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد کو پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر بیٹوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہو جائیں تو اس کے بعد وہ ضرور چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو، اگر 3 بیٹیاں ہو گئی تو پھر بھی وہ بیٹوں کو ہی پریفر کرتے ہیں، اس لیے بیٹوں کو حاصل کرتے وقت ان کی آبادی کی شرح افزائش کافی بلند ہو جاتی ہے۔ اس طرح ادویات کا مہنگا ہونا اور نقصان دہ ہونا۔ تو یہ تھی چند وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں شرح افزائش کافی بلند ہے۔ اسٹوڈنٹس، بلند شرح افزائش کے کافی مسائل ہیں،
اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔